جب آپ جی تو نماز کا حکم آیا تھا مکہ مکرمہ میں، اور اب ہجرت کے بعد جو روزے کا حکم آیا وہ سن 2 ہجری میں آیا۔ زکوٰۃ کا حکم، صدقہ فطر کا حکم۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے جو صدقہ دیا جاتا ہے۔ صدقہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم عید الفطر سے پہلے جو ہم صدقہ دیتے ہیں اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کا حکم سن 2 ہجری میں۔ عید اور بقرعید کی نماز کا جو حکم آیا، دونوں عیدوں کا، عیدین کا، وہ بھی سن 2 ہجری میں ہوا حکم۔ قربانی کا جو حکم ہے وہ بھی سن 2 ہجری میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا وہ بھی سن 2 ہجری میں۔ ٹھیک ہے، یہ 8 چیزیں ہیں جو اسپیسیفائی کر کے بتائی گئی ہیں اسپیسیفکلی، کہ یہ 8 بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ ٹھیک ہے، اچھا نہیں، ایک اور ہے، 8 نہیں ہوئے، ایک اور باقی ابھی کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6، 2 اور ہیں۔ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہجرت سے 16 ماہ بعد، 16 ماہ کا مطلب کیا ہوا؟ 1 year and 4 months کے بعد حکم ہوا کہ اب کعبے کی طرف رخ کیا جائے۔ تو جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھا کرتے تھے وہ کتنے عرصے تک؟ کب تک؟ 16 مہینے۔ 16 مہینے، ویری گڈ، لکھ لیجئے۔ اس کے بعد کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، یہ سن 2 ہجری میں ہوا۔ اور سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، جو عرصے سے بیمار تھیں، جن کی بیماری کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر یعنی غزوہ بدر میں شرکت سے روک کر فرمایا تھا کہ بیمار کی تیمارداری کرو، لیکن ثواب جنگ بدر کے جہاد کا ملے گا۔ آپ کو ان واقعات سے، یہ ٹوٹل ہیں 8 واقعات ہیں بڑے بڑے، ان سے آپ کو بہت سارے نقطے اس کے اندر نکلتے ہیں، جس میں آپ قرآن اور شریعہ کو سمجھنے کے خود اپنی بیس پر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ کوئی بتائے مجھے۔ روزے کے بارے میں بتائیے، چلے۔ قرآن پاک میں روزے کا حکم کہاں ہے؟ کون سی سورہ میں؟ سورہ بقرہ۔ زکوٰۃ سورہ بقرہ۔ اچھا، تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ کون سی سورہ ہے؟ مکی یا مدنی؟ مدنی۔ مدنی، آٹومیٹیکلی پتہ چل گیا کہ مدنی ہے، کیونکہ ہجرت کے 2nd ایئر میں یہ سب حکم آیا ہے نا۔ ان پوائنٹ سے بہت ساری انفارمیشن، اگر چاہے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا آپ کے دماغ کو کھول رہی ہوں۔ اچھا، دوسری بات، قبلے کی جو تبدیلی ہوئی، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتا تھا تو خانہ کعبہ کی طرف ہوا، کون سی ہجری میں ہوا؟ دوسری۔ 2nd ہجری۔ 2nd ہجری کہتے ہیں، ہاں یوں کہتے ہیں کہ ہاں 2 ہجری 2nd ہجری۔ تو اور اس کا حکم کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ۔ اب دیکھیں، آپ قرآن کو بھی کنیکٹ کر رہے ہیں، آپ پوری ٹائم لائن بھی سیرت النبی کی کر رہے ہیں، آٹومیٹیکلی ٹائم لائن ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ آنے لگ جائے گی کہ پہلی ہجری میں کیا ہوا تھا۔ پہلی ہجری کا میں ابھی پوچھوں گی کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ لکھوایا تھا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جن کا نکاح آلریڈی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، سیرت النبی میں آپ نے پڑھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو کہاں بھیج دیا تھا؟ ہجرت کر کے وہ کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ۔ مدینہ چلے گئے تھے نا؟ نو، نہیں، حبشہ۔ 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 حبشہ۔
حبشہ چلے گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کو پناہ دینا شروع کر دی تھی. اس سے پہلے جو لوگ گئے تھے، جنہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی تھی حبشہ جا کے اور نجاشی کے پاس اس کے سوالوں کے جواب دیے تھے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. تو اس نے سب کو پناہ دے دی تھی، اور اس وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو وہاں بھیج دیا تھا. اور ایک اور لشکر بھی تھا، لشکر یا کچھ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کر کے وہ حبشہ چلے گئے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو مکہ میں تھے جب بھیجا تھا، لیکن اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی مدینہ منورہ چلے گئے. اچھا، تیسرا جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا یہ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم جو ہے وہ رقیہ کے پاس جاؤ، وہ بہت بیمار ہیں، اس کی تیمارداری کرو. شوہر کو بیوی کی تیمارداری. آج اگر شوہر بیوی کی تیمارداری کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیوی کا غلام ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر جو کہ پہلی مطلب مسلمانوں کا ایک بتائیے، آپ سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہاں کیا بات ہے. بس سیرت النبی جس نے پڑھ لی نا، اس کو اپنی بہوؤں کو ہینڈل کرنا بھی آ جائے گا اور اپنے بیٹوں کو ہینڈل کرنا بھی آ جائے گا. سارے معاملات ہمارے جس کی نیت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت ادا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ رقیہ کی تیمارداری کرو، مگر تمہیں ثواب جنگ بدر کے جہاد کا ملے گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی بیوی کی تیمارداری کرو، تمہیں جہاد جنگ بدر کا ثواب ملے گا، جہاد کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم دین سے بہت دور ہو گئے. ہماری اوپر تک میرا خیال ہے 5 7 8 10 نسلیں جو ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ ٹریڈیشن اور ڈیفرنٹ چیزیں اپنا لی، اور وہ کہاں سے اپنائی؟ ہندوؤں کے ساتھ. ہندوؤں میں عورت کا مقام ایسا ہوتا ہے، بہو کا مقام ایسا ہوتا ہے. یہ صرف ہندوؤں میں ہے. ان کے ساتھ رہتے 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 سیرت النبی کیونکہ پڑھی نہیں نا. اب دیکھیے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کسی کو گائیڈ بھی کیسے کریں گے، اور خود اپنی اصلاح بھی کیسے کریں گے، کریکشن کیسے کریں گے؟ یار جب انسان سنت سمجھ کے کوئی کام کرتا ہے، اور جب ہر بندہ جب یہ کہتا ہے کہ یار مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے عشق ہے، میں عشق نبی ہوں، ارے تو بھائی جس سے عشق کرتے ہو ان کی زندگی تو پڑھ لو، تبھی عشق کر پاؤ گے نا. عشق کیسے کریں گے؟ عشق تو انسان ایسے کرتا ہے، محبت تو ایسے کرتا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ہم کریں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ اسوہ حسنہ پہ چلو گے تب کامیاب ہوگے. دین کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ علم نہیں ہے، صرف باتیں ہیں. تو یہ آپ کو اس میں سے پتہ چلا. روزہ، زکوٰۃ، صدقہ فطر، دونوں عیدوں کی نماز، ایون قربانی. اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 ہجری میں جب تک یہ قربانی کا حکم نہیں آیا تھا، سن 2 ہجری تک نہ روزے فرض تھے، نہ زکوٰۃ کا حکم آیا تھا، نہ قربانی کوئی کرتا تھا. اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا ہو گئی، کتنی ایج ہو گئی؟ 2 سال ہجرت کے بنا لیں، اور 53 کی ایج میں ادھر آئے تھے، 55 ایئرز اولڈ. اب کتنے تھوڑے سے سال ان کے باقی بچے ہیں جس میں احکامات آئے ہیں. تو جب لوگ آپس میں بات کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ٹائم لائن کے، تو اس طرح بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور سب چیزیں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے گریجولی شروع کی، سلولی سلولی سلولی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب کسی انسان کی عادت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، جب کسی انسان کی عادت ہی نہیں ہے، تو اب آپ اس سے کہیں بھائی تم نے سنت نہیں پڑھے،
ہیں کھڑے ہو گئے جانماز سے بھاگ گئے ہیں یہ کر لیا وہ کر. پہلے جانماز تک تو لائے, اس کو فرض تو پڑھنے دیں. اب وہ رکوع جیسے بھی کر رہا, سجدہ جیسے کر رہا, پہلے اس کو وہاں کی عادت تو ڈالیں جو اللہ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ گریجولی ہر چیز سکھانا پسند کرتے ہیں, کیونکہ انسان اللہ نے تخلیق کیا ہے تو اس کی جو نیچر ہے, اس کی جو فطرت ہے, اس کو جو جس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. احکامات دیکھیے آپ, مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کی ایج سے لے کے 53 تک رہے, ٹھیک ہے, 13 سال زیادہ عرصہ مکہ مکرمہ میں رہے, مگر ہم ان 13 سالوں کی تو کبھی بات ہی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ مشرکوں نے ظلم کیا, سوائے اس کے کہ کافروں نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے کون سے پیغامات بھیجے؟ اللہ نے احکامات نہیں بھیجے, صرف اور صرف ایک نماز, وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نہیں آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تو وہاں سے 5 نمازیں لے کر آئے, فرض, اونلی 1 فرض. یعنی نبوت دیکھیے 13 ایئرس, بات کے تو صرف 10 سال ہیں, 63 کی ایج تھی تو صرف 10 سال, بٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے. تو یہ اللہ نے ریویل کیا نا قرآن پاک, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا نا, تو اللہ پاک نے سیدھا سے سیدھا روزہ نماز سب ایک ساتھ کیوں نہیں فرض بھیج دیا؟ کیونکہ جو لوگ عادی نہیں ہیں مذہب کو فالو کرنے کے, زکوٰۃ دینے کے, روزہ رکھنے کے, عیدوں کی نماز پڑھنے کے, کچھ بھی جس چیز کے عادی نہیں ہیں, ان پر حکم ڈال دیا جائے گا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ لاسٹ ہو جائیں گے, رائٹ. تو اس وجہ سے اللہ اب یہ سن 2 ہجری میں جا کر کے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, ان کو نبوت ملنے کے بعد, یعنی 40 کی ایج میں ملی, تو 55 کی ایج میں یعنی 53 میں وہاں سے ہجرت کر کے گئے, اور 2 ہجری میں یہ سب چیزیں فرض ہوئی, اس کا حکم آیا. اور 16 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ پورا واقعہ آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گا, اور یہ روزے, زکوٰۃ, نکاح, ایوری تھنگ سورہ بقرہ میں آپ کو احکامات مل جائیں گے. اور سورہ نساء میں آپ کو سارے کے سارے احکامات ہر آیت میں وراثت اور عورت اور یہ سارا مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ بڑے بڑے واقعات تھے جو سن 2 ہجری میں ہوئے. اب ہم شروع کرتے ہیں جنگ بدر سے, ٹھیک ہے, اس کے حالات بتاتے ہیں. زمین اور آسمان دنیا کی تمام عمر میں ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں. اس وقت تک کربلا تو نہیں ہوا تھا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اس سے بہت بہت سالوں پہلے سے مذہب, جیسے ابھی 1500 سال ہو گیا ہے تقریباً 1447 ہے, 14ویں صدی بولتے ہیں نا اس کو, بولتے ہیں کیا ہے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہزاروں سال سے لوگ اپنی اپنی جس کو جو سمجھ آ رہی تھی وہ کر رہا تھا. مٹھی بھر لوگ کہیں نہ کہیں ایسے تھے جو رائٹ راستے پر تھے, جو حضرت موسیٰ کی قوم میں تھے یہودی, وہ ان میں سے بھی تھوڑے لوگ ایسے تھے جو صحیح راستے پہ تھے, جس طرح آج ہے کہ کچھ ہیں مٹھی بھر لوگ جو صحیح راستے پر ہیں. تو اس طرح سے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین اور آسمان دنیا کی تمام عمر میں, یعنی زمین اور آسمان جب سے بنے ہیں. کبھی غزوہ کہاں ہوا ہے؟ اپنے کسی انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں غزوہ سنا ہے کوئی؟ حضرت یونس علیہ السلام کے کوئی نہیں ہوا, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی نہیں ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غزوہ کہاں ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بڑا واقعہ یہ ہوا تھا کہ نمرود نے ان کو اپنی آگ بنا کے اور اس میں ڈالا. غزوہ تو نہیں ہوا آمنے سامنے. کوئی نبی کا غزوہ تو ہزاروں ہزاروں سال تک نہیں ہوا ہے. تو بتا, زمین اور آسمان دنیا کی تمام عمر میں زمین اور آسمان ایک نئی چیز دیکھ رہے ہیں. میدان کے ایک کونے پر چند آدمی کھڑے ہوئے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, چہرے فاقوں سے مرجھائے ہوئے ہیں,
پاؤں ننگے ہیں، یعنی ننگے پاؤں ہیں۔ اس زمانے میں ننگے پاؤں اس لیے کہ بہت کم لوگ جوتی پہنتے تھے، وہاں کا یہ ایک وہ بھی تھا، کلچر ٹائپ سمجھ لے، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ اچھا، پاؤں ننگے پاؤں ہیں، کوئی صرف لنگی باندھے ہوئے ہے، کسی کے بدن پر پھٹا ہوا کرتا ہے، چند آدمیوں کے ہاتھ میں چیتڑوں سے لپٹی ہوئی تلواریں ہیں، باقیوں کے ہاتھ میں لاٹھیاں اور ڈنڈے ہیں۔ دنیا بھر میں 10 5 کے علاوہ کل یہی ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی غم خوار زمین پر، یعنی نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ زخمیوں کی پٹی کرنے والا۔ شہید ہو جاتے تھے تو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، فتح پر کوئی جلوس نکالنے والا بھی نہیں ہے، نہ شکست پر کوئی ان کے ساتھ مل کر رونے والا ہے۔ اللہ کی رحمت ٹوٹے پھوٹے ہیں مگر استقلال کے پہاڑ ہیں، یعنی عقیدے اور ایمان میں پہاڑ کی طرح مضبوط ہیں ٹوٹے پھوٹے۔ دنیاوی حالت دیکھی جائے تو جس کے پاؤں میں جوتا نہ ہو، جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو، کپڑے پھٹے پرانے ہوں تو وہ جس کو کوئی مدد کرنے کے لیے آنے والا نہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، لیکن عقیدہ اور ایمان اللہ کی ذات پر پہاڑ کی طرح مضبوط ہے۔ بس ایک ہی بات ان کی زبان پر تھی، ہم حق پر ہیں، سچے نبی کے ہم فالوور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فتح ہماری ہے۔ بدن ننگے ہیں مگر اللہ کی حفاظت پر بہت دلیر ہیں۔ حقیقت یہ کہ مقابلہ سخت سے سخت ہے، امتحان بہت ہی کٹھن ہے، اور اس کی مثال اس دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملتی، اور ان کی تعداد تھی 313۔ ان کا سردار ایک جھونپڑی کے نیچے زمین پر سر رکھے ہوئے ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زبان پر فتح کی دعا ہے، بار بار یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، خدایا یا اللہ یہ مٹھی بھر تیرے پوجنے والے بندے۔ ان کے سردار کون؟ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، زبان پر فتح کی دعا ہے، بار بار یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ مٹھی بھر تیری عبادت کرنے والے بندے اگر آج مٹا دیے گئے تو دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ وعدوں سے خوش بھی ہے مگر اس کی بے نیازی کا خوف بھی دل میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی اللہ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ امت کو اپنی یہ بتائیے کہ فتح اور نصرت میری تم لوگوں کے ساتھ ہے، ان وعدوں اور ان خوش خبریوں کی وجہ سے دل خوش ہے، لیکن اللہ بے نیاز ہے، تو دل میں ایک عجیب سا خوف بھی ہے۔ اسی میدان کے دوسری طرف خونخوار نوجوانوں کا بھاری لشکر پہاڑ کی طرح جمع ہوا ہے، عیش اور دولت کی رونق چہروں پر ہے، آنکھوں میں تکبر ہے اور غرور کی مستی ہے، سروں پر لوہے کے خود ہیں، لوہے کی جو ٹوپی نہیں پہنتے جس میں پورا سر کور ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی میں دکھا رہے ہیں، ہاں اس کو خود کہتے ہیں، خود تو جو ہے وہ لوہے کے خود ہیں سروں پر، زروں کی جگمگاہٹ ہے، ذرا اسے کہتے ہیں جو جیکٹ پہنتے ہیں فوجی، لوہے کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اتنا بڑا لشکر ہے کہ سمندر کی طرح، جیسے سمندر لہریں مار رہا ہوتا ہے، ہتھیاروں کی چمک سے آنکھیں چکا چوند ہو رہی ہیں، یعنی ہاتھوں میں اتنے ہتھیار ہیں، زریں پہنی ہوئی ہیں، سر پہ خود پہنا ہوا ہے، سب میٹلک، سب میٹل کا، کہ ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں ہماری چکا چوند ہو جائیں گی۔ عربی گھوڑوں پر سواروں کا دستہ آگے ہے، یعنی جو عربی ایکسپینسو گھوڑے ہوتے ہیں ان کا دستہ آگے ہے، 700 اونٹ پیچھے ہیں جن پر بلا کے تیر انداز موجود ہیں، سینکڑوں کی مقدار میں پیادہ فوج جو پیدل ہوتی پیادہ فوج ہے، چاروں طرف ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف جیسے جرنیل مناسب موقعوں پر ان کی کمان کر رہے ہیں، ایک ایک سردار ہے کہ سارے لشکر کی رسد اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں۔ سردار کون سے تھے؟ ابو جہل، عتبہ، عین سے عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ مٹھی بھر ننگے اور نہتے فقیروں کو پلک جھپکتے خاک میں ملا دیں گے۔
آن کی آن میں ان کے دھڑوں کو زمین پر تڑپا دیں گے، مگر بے خبر ہیں کہ اللہ کی طاقت ان تمام مادی آلائشوں سے بالکل پاک ہے۔ مادی آلائشیں کسے کہتے ہیں؟ مٹیریلسٹک، دنیا کا جو مٹیریل ہے اس سے بالکل پاک ہے اللہ کی طاقت۔ یعنی اللہ کی طاقت سے وہ بے خبر ہے مشرکین، ان کے پاس دنیاوی سب کچھ مٹیریل تو ہے مگر اللہ کی طاقت سے بے خبر ہے۔ اور اپوزٹ پارٹی کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی طاقت۔ اس کی امداد ہتھیاروں اور اونٹ گھوڑوں کے جھگڑوں سے بہت اوپر ہے۔ اس تکبر بھری جماعت میں سے 3 بہادر نکلتے ہیں، غرور کے لہجے میں پکارتے ہیں، کون ہے جو ہمارے مقابلے پر آئے؟ صلاح الدین ایوبی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے جو دونوں طرف کی فوج ہوتی ہے نا، وہ بہت ڈسٹنس پر دور دور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سردار ہوتے ہیں وہ آگے بہت ایکسپینسو گھوڑوں پر یا اونٹوں پر یا جس پر بھی جو بھی ہو اس پر سردار بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ آپس میں آمنے سامنے بات کرتے ہیں، چاہے یہاں کتنے بھی ہوں کتنے بھی، اور پھر تو وہاں سے للکارا تکبر بھری جماعت یعنی یہ مشرکین مکہ جو مکہ سے تھے، غرور کے لہجے میں پکارتے کون ہے جو ہمارے مقابلے پر ہے؟ لشکر اسلام میں سے 3 جانباز بہادر آگے بڑھتے ہیں، اور یہ تینوں کون ہیں؟ انصاری ہیں۔ انصاری کون ہیں؟ مدینے کے رہنے مدینے کے والے۔ رہنے مدینہ منورہ کے لوگ، شاباش۔ تکبر کی حد ہو گئی کہ یہ غرور کے بدمست پتلے ناک چڑھا کر پکارتے ہیں، نہیں ہماری برادری کے نوجوان سامنے آئے، ان کسانوں سے ہمارا مقابلہ ہماری توہین ہے۔ یعنی کہا کہ کون آئے گا سامنے؟ وہ 3 آئے، اور وہ کون 3 تھے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت عوف بن عفرہ، اور حضرت معاوض بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 تھے۔ انہوں نے کہا ہماری توہین ہے، ان کسانوں کے وہ ہمارے والے لوگ سامنے آئے۔ ہمارے لوگ کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے، یعنی مہاجرین، انصار تو ہمارے لیے وہ ہے۔ فوراً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے شیر کی طرح میدان میں آ کر گرجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث ایک طرف جو ہے وہ ایسی غریب سی تلواریں ہیں اور ایک دوسرے کے خاتمے کے لیے آگے بڑھتی ہیں، لیکن اور ایک طرف ان کے پاس اتنا ایکسپینسو ہتھیار ہے، لیکن دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ تینوں کافر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ یعنی وہاں سے 3 آئے، یہاں سے 3 آئے، اور تینوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ مسلمانوں میں سے حالانکہ ان کے پاس ایسا بہترین وہ تھا اسلحہ، ہتھیار، بٹ اور وہ اتنے طاقتور اور اتنے سب کچھ، لیکن دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ کتنی فیل آتی ہے نا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس لشکر کے سردار ہیں، اور 300 سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب کتنی فیل آتی ہے نا، کتنی فیل آتی ہے، غریب اور بالکل ہتھیاروں کے بغیر، اور مطلب پھٹے پرانے۔ اسی لیے میں نے آپ کو پورا وہ پڑھ کے سنایا۔ اللہ اکبر۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، تو دنیا والے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ فلانے گورنر کی مدد ہے، فلانے وزیر اعظم کی، فلانے پہنچے ہوئے یا بڑے بندے کی اس کی ہے، لیکن حقیقت میں نظر صرف اللہ کی مدد پہ رکھنی چاہیے۔ تو مسلمانوں میں صرف حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سخت زخمی ہو گئے،
جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ محبوب رب العالمین کی رحمت نے فوراً شفقت کی گود میں چھپا لیا، اپنے پاؤں پر تکیہ بنا کر ان کو لٹا دیا، ہاں دست مبارک سے چہرے کی گرد صاف فرمائی۔ شہید وفا نے یہ انداز دیکھا تو اپنی موت بھول گیا۔ یعنی انہوں نے جب حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کندھے پہ اٹھا کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چہرے کی گرد صاف کی مٹی، اور اپنے پاؤں پہ تکیہ بنا کر لٹا دیا۔ جب حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو وہ اپنی موت ہی بھول گئے اور آنکھیں قدموں سے رگڑنے لگ گئے، اپنی آنکھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے رگڑنے لگ گئے اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں فوجیں حرکت میں آ گئیں۔ پہلے تو تین تین لوگ آئے نا، ادھر سے تین ادھر سے تین۔ پہلے انصار آئے تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو ہماری توہین ہے ان سے لڑنا، ہمارے والے لوگوں کو بھیجو۔ تو پھر یہ تین آئے، ان میں سے اب ایک کی شہادت ہو گئی۔ گھمسان کی لڑائی کا آغاز ہوا، مگر جب تلواریں چلنے لگیں تو ایک عجیب تماشا تھا۔ اپنے عزیز و اقارب، جگر کے ٹکڑے، آنکھوں کے نور تلواروں کے سامنے تھے۔ کیونکہ دیکھیں ایسا تھا مکہ میں کہ کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ سردار ہے وہ نہیں ہوا ہے، تو اب آمنے سامنے جو آئے ہیں تو وہ تو انصار اور مہاجر دونوں ہی ہیں نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا عجیب منظر تھا کہ بعض اپنے اعزاء و اقربا تھے، بعض جگر کے ٹکڑے تھے، یعنی اولادوں میں سے کوئی تھے، اور بعض آنکھوں کے نور تھے، وہ سب تلواروں کے سامنے تھے۔ اب انسان کیسے تلوار اٹھائے، ادھر سے اٹھائے ان کے اوپر، یہاں سے اٹھائے ان کے اوپر۔ اگر ایک طرف اللہ اور اس کے سچے مذہب کے نام پر تماشا، تمام رشتے ناطے ختم ہو چکے تھے، کیونکہ جو مسلمان ہو گیا تو وہ پھر پیچھے سے وہ رشتے ناطے والی کہانی، تو جیسے والد والد تو رہے گا، مگر اب جنگ ہو رہی ہے تو اس میں وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو نہ مارے۔ دوسری طرف تکبر، غرور، خود غرضی، کفر، ظلم کے سپاہیوں نے محبت اور پیار کے نور کو مٹا دیا تھا۔ یعنی اتنا ظلم کیا تھا، اتنا تکبر کیا، اتنی خود غرضی کی، اتنا کفر کیا کہ وہ پیار جو ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ مٹ چکا تھا۔ بہرحال ایک بڑی لڑائی ہوئی، حق والوں کو فتح نصیب ہوئی، جس کا بہت پہلے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ نے فتح کا وعدہ کیا تھا۔ یہ میں نے آپ کو شارٹ کٹ میں بتایا، پھر بعد میں جو اس میں یا اللہ، یہ میں نے آپ کو شارٹ کٹ میں ایک طریقے سے بتایا، لیکن بعد میں پھر یہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ کیا ہوا۔ یا آپ لوگ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کی فوج اتاری تھی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب سب سے جو بڑی خوشخبری ہے اس جنگ میں، کون تھا؟ ابو جہل۔ ابو جہل اس فوج کا سردار تھا۔ ابو جہل کی موت جنگ بدر میں ہوئی تھی۔ تو ابو جہل، ہم نے جب سیرت النبی ہم اگر اس طرح نہیں پڑھتے سٹیپ وائز جیسے ابھی پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ابو جہل کوئی آخری تک تھوڑی رہا تھا، وہ سن 2 ہجری میں ہی ختم ہو گیا۔ ابو جہل سن 2 ہجری میں ہی ختم ہو گیا، اس جنگ میں مارا گیا۔ اب بتاتی ہوں میں آپ کو۔ معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 انصاری حقیقی بھائی تھے۔ معوذ اور معاذ، یہ دونوں حقیقی بھائی تھے اور انصاری تھے۔ ان دونوں نے 9 عمروں میں ہی عہد کر لیا تھا۔ جب یہ 9 عمر تھے، یعنی ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے، تب ان دونوں بھائیوں نے عہد کر لیا تھا کہ ہم ابو جہل کو مارے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مدینہ منورہ میں تھے۔ تو جب انہوں نے واقعات سنے، جب مہاجر وہاں سے آئے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ مواخا ہو گیا، مواخات میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بھائی چارہ۔ بھائی چارہ زبانی نہیں تھا، ایک انصار ایک مہاجر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا تھا، یعنی جب تک وراثت کا حکم نہیں آیا تو وراثت میں بھی شریک تھے۔
تو مواخات کے ٹائم پہ جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی کہ ابو جہل نے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بدتمیزیاں کی ہیں، اتنا ستایا ہے، اتنا اس نے جو ہے وہ تکبر کیا ہے اور اتنا حد سے زیادہ پریشان کیا ہے، تو ابو جہل کے لیے ان دونوں بھائیوں نے عہد کیا تھا. اس وقت یہ چھوٹی عمر کے تھے. انہوں نے عہد کیا تھا کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا اور ہمارے سامنے آئے گا تو معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری تھے، مہاجر نہیں تھے، ان دونوں نے عہد کیا تھا کہ ابو جہل کو بغیر مارے ہم نہیں چھوڑیں گے. مگر خود ابو جہل کو پہچانتے نہیں تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا دونوں بھائیوں نے، کیونکہ جنگ میں تو چھوٹے بڑے سارے شامل تھے، لوگ تھے ہی نہیں، 313 ہی تو تھے. تو وہ خود نہیں جانتے تھے بظاہر کہ وہ کیسا لگتا ہے دیکھنے سے. تو انہوں نے وہاں پر میدان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ ابو جہل کون ہے. جیسے ہی انہوں نے بتایا تو دونوں بھائی اس پر ٹوٹ پڑے اور ایک ہی وار میں زمین پر گرا دیا، شہید کر دیا. اور شہید کیا، قتل کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، آپ اکرمہ اکثر سنتے ہوں گے، وہ ابو جہل کا بیٹا تھا. یہ بہت ضروری بات ہے. دیکھیے، لوگ مثال دیتے ہیں فرعون کے گھر میں موسیٰ، لیکن سیرت النبی اگر انہیں پتا ہو تو وہ کہیں گے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو بعد میں اسلام لے آئے. انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر ایسا وار کیا. کیوں؟ حضرت معاذ کون تھے؟ حضرت معاذ اور معوذ یہ دونوں بھائی تھے. انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا. تو ابو جہل کا جو بیٹا اکرمہ جو لڑ رہا تھا، اس نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا کاٹ دیا. لیکن اس کے باوجود وہ جہاد میں مصروف رہے اور لٹکتے ہوئے کندھے سے فریضہ جہاد کی ادائیگی میں انہیں کوئی پریشانی پیش نہیں آئی، بلکہ انہوں نے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر اس کو الگ کر دیا اور ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہوئے صف میں گھس گئے اور فتح اور نصرت کے حال میں تھوڑی دیر بعد بارگاہ رسالت میں پناہ میں حاضر ہو گئے. اللہ اکبر. جب ان صحابہ اکرام کی یہ باتیں دیکھیں، نوجوان دونوں لڑکے ہیں اور انہوں نے ابو جہل کو وہ کیا، جبکہ وہاں پہ دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. سو یہ ایک ایمان کی بات ہے. جس کے اندر ایمان ہے، جوش ہے، جو ذرا سا بھی ایسے دل کے اندر ایک خیال بھی، چھوٹا سا بھی خیال آ جائے نا کہ پھر کیا ہوگا، اچھا تو کیا ہوگا، بس بزدلی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد کو سامنے رکھ کے جو کام کیا جائے، اس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. اچھا، اب اس جنگ کے ہونے سے فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت جو اب تک کسی شمار میں نہیں لائی جاتی تھی، مستقل قوم بن گئی. بھائی ایک جب لڑائی ہوتی ہے اور اس میں فتح مل جاتی ہے، جس میں لوگ بھی اتنے نہیں ہوں، ٹرینڈ بھی نہیں ہوں، اسلحہ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہو، اور اس میں جب فتح مل جاتی ہے تو پھر اس کا نام خود بخود ہو جاتا ہے، وہ مستقل ایک قوم بن گئی. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ قریش پر اس کی دھاک بیٹھ گئی، روب بیٹھ گیا. بھائی کچھ تو ہے. کچھ تو ہے. جس طرح ہم سمجھ رہے تھے ایسا نہیں ہے. ابو جہل بھی شہید ہو گیا. عرب کی نظر اس کی طرف خاص طرح سے پڑنے لگے. جو عرب ورلڈ تھی، جو دوسرے دوسرے بڑے ملک تھے عرب کے، ان کی نظر اب ان پر، اب یہ ایک ہائی لائٹ ہو گئے. اچھا، اس فتح نے مسلمانوں کی مشکلات میں کچھ اضافہ بھی کر دیا. آپ سوچ رہے دیکھیں، فائدہ تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ فائدہ ہوا، لیکن مشکلات کیا پیش آئی؟ مشکلات میں کیا اضافہ ہوا؟ قریش پہلے سے زیادہ الرٹ ہو گئے. پہلے سمجھتے تھے یار اب یہ تو ایسے ہی ہیں، یو نو ان کو مارنا کون سی بڑی بات ہے اور ان کو ختم کرنا کیا بڑی مسئلے کی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اب قریش جو ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ الرٹ ہو گئے، اور اتنا الرٹ ہو گئے کہ بھائی
یہ اب باقاعدہ تیاری کرنے لگے. دوسرا نقصان یہ، دوسری مشکلات یہ ہوئی، نقصان تو نہیں کہیں گے، مشکلات کا سامنا. دیکھیں جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، تو وہ کام کا ارادہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ تو ہمیں ملتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کی باتوں کا، لوگوں کے تانوں کا، لوگوں کے طنز کا سب برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ مشکلات بھی ساتھ آتی ہیں. چپ چاپ جس طرح سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، نہ کسی کے حق کے لیے بولتے ہیں، نہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، بالکل مردہ ہیں. وہ کھانے اور سونے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور کھانے کے لیے کماتے ہیں. ان لوگوں سے کسی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا وہ زندہ رہیں یا مر جائیں، وہ آلریڈی مردہ ہی ہیں. لیکن یہ جو آپ سن رہے ہیں، ایسے لوگ، فتح تو حاصل ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھیے کہ اس کا فائدہ بھی ہوا. لیکن اب مشکلات کیا بڑھ گئیں؟ مشکلات یہ بڑھ گئیں سب سے پہلی کہ قریش پہلے سے زیادہ مقابلے کے لیے تیاری کرنے لگ گئے. سیکنڈ مشکلات یہ ہوئی کہ مدینہ کے یہودیوں پر پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ زور دیا جانے لگا کہ مسلمانوں کی مخالفت کرو. میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں یہودی تھے، میجورٹی، وہ اہل کتاب تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ جو تم سے لڑے گا اس سے ہم بھی لڑیں گے، جو ہم سے لڑے گا اس سے تم بھی لڑو گے، اور بھائی چارہ کر کے رہیں گے، کوئی میس نہیں ہو، کوئی فساد نہیں ہو، کچھ بھی نہیں. تو اب ان کو، قریشیوں کو یہ تکلیف ہو رہی تھی. تو میں نے آپ لوگوں کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ وہ طرح طرح کی دھمکیاں بھیجتے تھے طرح اوس اور خزرج کے قبیلوں کو، اور طرح طرح سے پریشرائز کر رہے تھے کہ جب تم لوگ پھر ادھر آؤ گے نا مکہ، کیونکہ وہ تجارت کے لیے جاتے تو تھے، تو پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اب انہوں نے یہ کیا کہ اور زیادہ مخالفت بڑھا دی، اور زیادہ سختی شروع کر دی یہودیوں کے اوپر جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے. نمبر 3 مشکلات لکھا ہوا ہے کہ ابو سفیان نے عہد کر لیا، کیونکہ ابو سفیان اور ابو جہل تو مارا گیا. ابو سفیان نے عہد کر لیا کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا تب تک میں اپنا سر نہیں دھوؤں گا. ایک منت کر لیتے ہیں نا، قسم کھا لیتے ہیں، اس طرح سے، یعنی میں اپنے واش نہیں کروں گا بالوں کو، اپنا سر نہیں دھوؤں گا. عرب کے دوسرے قبیلے بھی اب چوکنے ہو گئے، کیونکہ اب عرب ورلڈ جو قریب قریب ہے وہ بھی چوکنے ہو گئے، کیونکہ یہ تو ہزاروں ہزاروں سال، پتہ نہیں کب سے کتنے انبیاء علیہ السلام آئے تب سے لے کے اس طرح کی جنگ غزوہ تو نہیں ہوا تھا، کہیں تاریخ میں آپ نے نہیں پڑھا. تو اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اتنے مٹھی پر مسلمان ہیں اور وہ جیت گئے، فتح ہو گئے. ابو جہل جیسا سردار مارا گیا اتنے بڑے لشکر میں. اتنا بڑا لشکر، اتنا اسلحہ، تو بندہ سوچتا ہے نا اب میں مور تیاری کروں تو یہ ہے کیا بھائی. لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اللہ کی یہ مدد ہے. مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ لڑنے کا مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں سے نہیں لڑ رہے ہیں، آپ اللہ سے لڑ رہے ہیں. جیسے ہم نے سورہ مومن میں پڑھا نا، اللہ نے کہا کہ مومن کے ساتھ میری نصرت ہے، میری مدد ہے، مومن کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ. یہی آیت تھی. اور جو کافر ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ اس کا منہ دیکھنا پڑے گا، شکست کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ اب مومن جو ہے وہ خود تھوڑی لڑ رہا ہے، اب اللہ پاک کی اس کے ساتھ مدد ہے. آج کے مسلمان جو ہمارے سامنے کٹ مر رہے ہیں وہ اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہیں. اگر آج کے لوگ بھی، کوئی بھی ہو، چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، جنگ ہو، اگر آپ کا ایمان اللہ پر ہے اور آپ حق بات کہنے کی طاقت رکھتے ہو صرف اللہ کی مدد کے ساتھ طریقے سے، تو آپ کا کوئی کچھ نہیں. کیونکہ جو کوئی بگاڑنے کی کوشش کرے گا تو ایکچولی اللہ تعالیٰ خود مدد کر کے آپ کو جتا دیں گے. اچھا، تو ابو سفیان نے یہ اپنے عہد کر لیا. عہد کرنے کا مطلب ہے اپنے آپ سے وعدہ کر لینا کہ میں اس وقت تک سر نہیں دھوں گا جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لوں. اب عرب ورلڈ کے دوسرے قبیلے تھے وہ بھی چوکنے ہو گئے، خاص کر مدینہ کے یہودیوں کے جو کینہ، اور کینہ مینس سازشیں جو آج کل بھی ہوتی ہیں کسی کے
اگر سازش کا تو بس ورڈ مجھے اتنا برا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے دل سے ایسے دل چاہتا ہے کہ بس گردن کسی کی موڑ دی جائے جو سازشی لوگ ہوتے ہیں۔ مدینہ کے یہودیوں کے کینہ اور گپٹ کی کوئی حد نہیں رہی، یعنی اور زیادہ بڑھ گیا۔ بالآخر قبیلہ بنو قینقاع نے فوراً ہی بد عہدی شروع کر دی۔ عہد ہوا تھا، اگریمنٹ ہوا تھا، کانٹریکٹ سائن ہوا تھا مسلمانوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس وہ کانٹریکٹ سائن مل کر کے بیٹھ کر کے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے بد عہدی شروع کر دی یہودیوں نے، قبیلہ بنو قینقاع، اور پھر اسی سال جنگ کا اعلان کر دیا، یعنی یہ سن 2 ہجری کی بات ہو رہی۔ اچھا، یہ جب ہو چکی جنگ بدر، اس کے بعد کی بات ہے۔ آل رائٹ، 313 لوگ تھے آپ کو بتائے بدر کے مقام پر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی بیوٹیفل ایک بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب لوگ وظیفہ دیتے ہیں کسی کو تو کہتے ہیں 313 دفعہ پڑھنا، معلوم ہے آپ کو؟ آپ لوگ کو معلوم ہے نا؟ جی ہے نا 313؟ تو اکثر پوچھا جاتا ہے بھئی 313 کہاں سے آ گیا؟ اب آپ یہ شریعت سے سن لیجئے کہ یہ بدر کی جو پہلی جو غزوہ ہوا ہے نا، جو زمین اور آسمان بنے تب سے لے کے ابھی تک میں، یہ اتنا بڑا غزوہ، اس میں 313 لوگ تھے۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے، ایک منٹ میں یہ پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کہ یہ جو 313 کا نمبر ہے، یہ اس وقت سے اس وقت سے، یعنی یہ جو جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر ہوئی، اس وقت، کیونکہ اس کو ایک خاص برکت اس میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ جو 313 لوگ تھے، اس عدد میں، 313 عدد میں یعنی نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص مدد فرما دی ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسند احمد میں صحیح ابن حبان ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بھی یہی ہے، اگرچہ کل انبیاء یعنی رسولوں کی تعداد بھی ہے، اگرچہ کل انبیاء کی تعداد 1,20,000 بتائی جاتی ہے، اور طالوت کے لشکر کی تعداد بھی 313 تھی۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا طالوت اور جالوت کی جو لڑائی ہوئی تھی جو سورہ بقرہ میں ہے، جی تو بتایا جا رہا ہے، ابن حبان جو ہے وہ مسند احمد میں بتاتے ہیں یہ حدیث کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد بھی 313 تھی، تمام انبیاء علیہ السلام کی 1,20,000، طالوت کے لشکر بھی 300، تعداد بھی 313 ہی تھی، جس نے اسی طرح فتح حاصل کی تھی۔ اچھا، تو 313 کا جو نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت رکھی ہے، بتانے کا مطلب یہ ہے۔ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا اس لیے جو علماء کرام بتاتے ہیں کہ سورہ مزمل پڑھو 313 دفعہ، کوئی اور وظیفہ بتاتے ہیں تو 313 دفعہ، کہ بس یہ ڈیپتھ میں پڑھ رہی تھی تو میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اب جنگ بدر کو، غزوہ بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ بدر ایک کنویں کا نام، ایک کنویں کا نام ہے، ایک کنویں کا نام ہے، اور اسی مناسبت سے اس گاؤں کو بدر کہتے ہیں جو اس کے پاس آباد ہے۔ کنویں کا نام بدر ہے، وہاں پہ جو گاؤں آباد ہے وہ جو ہے وہ اس گاؤں کو بھی بدر کہتے ہیں۔ اس لڑائی کا نام اس لیے بدر رکھا گیا کہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ بدر کا جو مقام ہے وہ مدینہ سے 80 مائلز، تقریباً 80 مائلز کے فاصلے پر ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہجرت کے بعد مکہ کے کافر اسلام اور مسلمانوں کو کچل دینے
کے لیے پہلے سے زیادہ طرح طرح کے منصوبے کر رہے تھے۔ اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے لیے یہی تدبیر ضروری تھی، اور مسلمانوں نے ایک تدبیر یہ بھی نکالی تھی کہ مکہ والوں کے قافلے جو مدینہ کے پاس سے گزر کر شام جاتے تھے ان کو تنگ کیا جائے تاکہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچے۔ اب آج اگر کسی کو یہ تدبیر بتائی جائے تو وہ کہیں گے ہاں پتہ ہے کسی کو ستانا گناہ ہے، کسی کی غیبت کرنا گناہ ہے، کسی کی ٹو لگانا اس کا پتہ کرنا گناہ ہے۔ ویسے یہ تینوں گناہ 24 گھنٹے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے۔ پلاننگ کیا تھی کہ شام کو تجارت کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کو تنگ کیا جائے تاکہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچے۔ آپ لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو سیکھیے، سمجھیے، اپنے دماغ کو کھولیے، اپنی آنکھوں کو کھولیے، تو نقصان پہنچایا جائے جو ان کی کمر کو مضبوط کرنے والی غرور کو، جو غرور میں مبتلا ان کو تھوڑا سا ہلایا جائے۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں غزوہ بدر سے پہلے پہلی ہجری میں کیا ہوا تھا؟ 2 لشکر تھے، ایک بیچ بچاؤ کر کے الگ کرا دیا گیا جو ابو جعفر لے کے جا رہا تھا تجارت کے لیے، اور پھر جو ابو سفیان، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، رائٹ؟ غزوہ بدر تو پراپر طریقے سے بعد میں ہوا، 2 ہجری میں ہوا، فرسٹ ہجری میں یہ ہوا، جس کی وجہ سے پھر ان کو یہ ہوا کہ ہاں اب ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ کریں گے۔ اچھا، اب جہاد کی وجہ کیا ہوئی روانگی کی؟ ہجرت سے کے دوسرے برس یعنی 2 ہجری میں معلوم ہوا کہ قریش کا ایک بڑا قافلہ سامان لے کر شام سے واپس آ رہا ہے۔ یہ 2 ہجری کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور روحا کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا، مگر قافلے کے سردار کو اس کی خبر ہو گئی۔ اس سے سمندر کے کنارے کنارے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، کون؟ قافلہ، اور ایک سوار مکہ بھیج دیا کہ قافلہ مسلمانوں کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ مکہ کے کافر پہلے سے تیار تھے، وہ فوراً روانہ ہو گئے۔ یہ وجہ بنی غزوہ بدر ہونے کی۔ دوبارہ پلیز بتائیے گا یہ؟ غزوہ بدر ہونے کی وجہ یہ بنی کہ قریش کا ایک بڑا قافلہ سامان لے کر شام سے واپس آ رہا ہے۔ اب اس سے پہلے کی سٹوری آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ 2 قافلوں پہ حملہ ہو چکا ہے۔ ایک تو بیچ بچا ہو گیا، حملہ نہیں ہوا، دوسرے ابو سفیان والے پہ حملہ ہوا اور مسلمان جیت گئے، اور وہ فرسٹ ٹائم مال غنیمت ملا تھا، رائٹ؟ اب اس کے بعد کی بات ہے کہ اب قریش کا ایک بڑا قافلہ سامان لے کر شام سے واپس آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے، خود بنفس نفیس، اور روحا مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ آپ لوگ جب صلاح الدین ایوبی دیکھو گے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ راستے میں کنواں کیسے آتا ہے، پڑاؤ کیسے ڈالتے ہیں۔ اچھا، مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا، مگر قافلے کے سردار کو اس کی خبر ہو گئی۔ جس قافلے کے لیے نکلے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قافلے کے سردار کو خبر ہو گئی۔ اس نے کیا کیا کہ راستہ بدل دیا، سمندر کے کنارے کنارے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ بھی صلاح الدین ایوبی میں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جب خبر ہو جاتی ہے تو خبر کیسے ہوتی ہے، کیونکہ لوگ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اسپائی کرنے کے لیے، جاسوس چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خبر آ کے دیتے ہیں۔ اس نے کیا کیا، قافلے کے لیے دوسرا راستہ، سمندر کے کنارے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اور ایک سوار کو مکہ بھیج دیا کہ قافلہ مسلمانوں کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ مکہ کے کافر پہلے سے تیار تھے، وہ فوراً روانہ ہو گئے۔ سمجھ آ گئی اب؟ جی جی۔ اس طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اب یہاں کی سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ وہ دوسرے راستے سے وہ قافلہ چلا گیا ہے، اور اس نے مکہ سے مدد طلب کی ہے، تو مکہ سے لوگ آنے والے۔ تو اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، کیونکہ وہ تو صرف تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے نا، جیسے پہلے 2 دفعہ کیا تھا۔ وہ تو فوج تو نہیں تھی، جنگ تو نہیں ہونی تھی، لیکن اب تو مکہ سے انہوں نے مدد طلب کر لی، تو اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، مہاجرین سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے بڑے جوش سے آمادگی کا اظہار کیا، اس کے بعد دوسری تیسری بار مشورہ کیا، جس کا جواب بھی اسی طرح جوش اور قوت سے دیا گیا، مگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ انصاری بھی جواب دیں. جب انصار نے اس کو دیکھا کہ فوراً قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ اٹھے. حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دوسرا سال ہے مدینہ منورہ میں، تو جو لوگ پہلے مسلمان نہیں تھے اس میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا. یہی تو قریش کو تکلیف ہو رہی ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اللہ کی قسم اگر حکم ہو تو ہم سمندر میں کود جائیں. یعنی آپ صرف حکم کریں، پوچھنا بھی کیا ہے. تو یہ انصار تھے. مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے، ہم وہ نہیں کہ کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر جنگ کر لیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواریوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ اور آپ کا اللہ جنگ کر لیں، آپ اور آپ کا اللہ جو ہے وہ رزق کما لیں، آپ اور آپ کا اللہ یہ کر لیں. کسی کو پیسے دینے ہوتے تھے، جو بھی معاملہ ہوتا تھا. تو یہ انصار نے یہ جواب دیا کیونکہ وہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے نا، یہودی مذہب سے. تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پتہ تھا، ظاہری بات ہے کیونکہ وہ پہلے وہی تھے، یہودی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے کہیں کہ آپ اور آپ کا اللہ جانے، ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں سے لڑیں گے اور ہم جنگ کریں گے اور آپ یہیں بیٹھے ہیں آرام سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت سیٹسفائیڈ ہوئے سب کا جذبہ دیکھ کے کہ اب اگر یہ ہوتا ہے تو سب تیار ہیں، جوش و جذبے کے ساتھ. اور یہ مدینہ کے باہر روحا 80 مائلز پر ہے. اچھا، بدر پہنچ کر دیکھا کہ مکہ کے کافروں کا بہت بڑا لشکر آ چکا ہے اور میدان بدر کے بہت عمدہ موقع پر قبضہ کر لیا ہے. جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اور کیونکہ روحا کے مقام پہ تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بھئی اس نے اب راستہ بدل دیا ہے قافلے نے اور مکہ سے ہیلپ منگوائی ہے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو روحا کے مقام پر تھے. بدر کا مقام تو وہ کنویں کے پاس تھا. تو جو مکہ سے لشکر آیا انہوں نے میدان بدر کا بہت ہی عمدہ ترین جو ایریا تھا نا اس پر قبضہ کر لیا، جہاں پانی وغیرہ سب اچھی طریقے سے، آرام وغیرہ، خیمے سب، ایوری تھنگ ایزیلی ہو سکتا تھا، پانی بھی ایزی تھا. مسلمانوں کو ٹھہرنے کے لیے جو میدان کا حصہ ملا جب وہ روحا سے ادھر آئے بدر، تو ان کو وہ حصہ ملا جو بہت ہی ریتیلا تھا. آپ کو پتہ ہے عرب میں کتنی گرمی ہوتی ہے، بہت ہی ریتیلا تھا جس میں چلنا بھی مشکل تھا اور پانی کا بھی قحط تھا. کیونکہ جہاں پانی قریب تھا وہاں تو وہ بیٹھ گئے جا کے. اچھا، اللہ نے بارش برسا دی. اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی؟ اللہ نے بارش برسا دی. اس سے یہ ہوا کہ جو ریتیلا حصہ تھا وہ سافٹ بھی ہو گیا اور اس پہ چلنا بھی آسان ہو گیا، اور جو پانی کا قحط تھا وہ بھی پورا ہو گیا، کیونکہ وہ چھوٹا سا کھڈا سا بنا کے انہوں نے پانی بھر لیا. اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی جس سے کافروں کے ٹھہرنے کی جگہ کیچڑ ہو گئی، پانسا ہی پلٹ گیا. اللہ کی مدد کس کس طریقے سے آتی ہے یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کین ڈو ایوری تھنگ. اللہ پاک نے کیا سبحان کیا کہ اللہ، وہ جو بیسٹ جگہ پر وہ لوگ تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش برسائی کہ وہ کیچڑ ہو گیا. سبحان اللہ. اب سوچئے کہ گھوڑوں کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ کیچڑ میں چلنا اور ایک اچھی جگہ دیکھ کر رکنا، بٹ وی نیور نو کہ اگلے لمحے ہمارے لیے کیا ہونے والا ہے. جن لوگوں کی نظر صرف لوگوں پر ہوتی ہے کہ لوگ یہ کر لیں گے، یہ لوگ یہ کر لیں گے، لوگ یہ کر لیں گے، وہ اس طرح کی بے وقوفی یا کمزور وہ ہو جاتے ہیں ایمانی طور پہ. جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتے اب ریتیلی جگہ ملی ہے، کھڑے بھی نہیں رہ سک رہے، اتنی شدید گرمی ہے، اللہ نے بارش برسائی، ان کے لیے سافٹ کر دیا وہ ریتیلی جگہ کو، اور کافروں کے لیے وہ کیچڑ ہو گیا. دوسرا یہ کہ پانی ان کے پاس بہت کوانٹٹی میں، وہاں پہ وہ کنویں کے پاس اور قریب اور ایسی جگہ پہ کہ جہاں آرام سے کنواں وغیرہ قریب ہو، اور یہاں پر پانی ملنا بہت ہی مشکل تھا مسلمانوں کو جو جگہ ملی. تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ ایک حوض سا بنا کر اس میں پانی اکٹھا کر لیا.
اللہ تعالیٰ نے دونوں پرابلم ان کے سالو کر دیا، ان کے لیے پرابلم کر دیا. اچھا، اور یہ لشکر مدینہ سے کون سی تاریخ کو روانہ ہوا تھا؟ 12 رمضان المبارک کو یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تھا، اور بدر کب پہنچا تھا؟ 17 تاریخ کو عشاء کے وقت پہنچا. آپ سوچئے، اس کا مطلب ہم مدینہ سے مکہ جو ہیں وہ 2-2.5 گھنٹے میں ٹرین میں پہنچ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے، مدینہ منورہ سے 12 رمضان المبارک کو وہ نکلے ہیں اور 17 تاریخ کو پہنچے ہیں بدر کے مقام پر. 13 14 15 16 17، 5 دن، 5 سے 6 دن عشاء کے وقت پہنچے. جب ہم باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں یہ کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے، پہلے یہ تو دیکھو ان کا سفر کتنا لمبا تھا، کتنی نمازیں راستے میں آتی تھی، کتنی تھکاوٹ ہوتی تھی، کتنی مٹی ہوتی تھی، کتنی مطلب دشمنوں کے کتنے سامنے تھے، خوف کا کیا عالم ہوتا تھا، کیا نہیں. پہلے یہ تو سمجھو کہ مدینہ منورہ سے مقام بدر تک پہنچنے میں ان کو 12 سے 17، یعنی 12 رمضان المبارک سے 17 رمضان المبارک. جب انسان کو یہ تاریخ پتہ چلتی ہے سیرت النبی سے، تو پھر بندے کی بتیاں کھلتی ہیں. پھر وہ سرفس پہ جو لیئر جو میسیجز ہوتے ہیں نا، وہ ٹھیک ہے پڑھیں، مگر اس کو یہ ضروری ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اس سے آپ کو قرآن کی آیتوں میں بھی سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آیت اتاری تو کیوں، اس وقت حالات کیسے تھے. جب آپ قرآن پاک کی پھر آیتیں پڑھتے ہو تو پھر آپ کو آٹومیٹیکلی خود بخود، آپ اکیلے بھی پڑھو گے ترجمہ، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، او سیرت النبی میں یہ تھا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کوئی آسان تھوڑی تھا ہم سفر کر کے ایک بات کر لیتے ہیں. نو. اچھا، اور جو ہے مسلمان 313 تھے اور کفار کتنے تھے؟ 1000 3000 3000 3000 کفار کتنے تھے؟ 3000 950 تھے. 950. اچھا. جی 950 تھے اور مسلمان 313 تھے. ٹھیک ہے. اور سامان جنگ جو تھا وہ کفار کے پاس 700 اونٹ تھے. یعنی سوچئے 950 لوگ ہیں، اس میں سے 700 تو اونٹ ہے اور 100 گھوڑے ہیں، تو 800 ہو گئے. تمام اسلحہ زرہ اور خودوں کے باعث گویا ہر ایک فوجی لوہے میں ڈوبا ہوا تھا. اس سے مقابل مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے اور چند تلواریں تھیں. 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں. اور میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ سریہ اور غزوہ، تو جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں اور انہوں نے جنگ لڑی ہو، وہ جنگ کیا کہلاتی ہے؟ غزوہ. غزوہ. اس لیے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لشکر کے سردار تھے. لشکر مینس فوج، لیکن فوج تو نہیں تھی نا، فیو لوگ تھے، 313 لوگ. وہ بھی فوجی والی نظریں تھیں، نہ ٹوپیاں تھیں، نہ کوئی ہتھیار تھے. اس اسلام کا جو لشکر تھا اس کے سردار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور کفار کا کون تھا سردار؟ ابو جہل. ابو جہل. ابو جہل ابو جہل اس میں مارا گیا. اچھا، جو بڑا جھنڈا تھا، اسلام کے جھنڈے جن جن کے ہاتھوں میں تھے وہ بھی انفارمیشن لے لیں. بڑا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا. جو سب سے بڑا جھنڈا تھا نا مسلمانوں کے لشکر کا، وہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایک چھوٹا جھنڈا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ہاتھ میں تھا. اور انصار کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا.
اچھا، مسلمانوں کو بڑی فتح ملی، اور اس میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، کافروں کا سب سے بڑا سردار ابو جہل مارا گیا، جس نے ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ دیا تھا۔ ابو جہل کے علاوہ 11 آدمی ان لوگوں میں سے مارے گئے جنہوں نے ہجرت کے وقت قتل کے مشورے میں شرکت کی تھی، اور 70 کافر اور گرفتار ہوئے، اور بہت سا سامان مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ جتنے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹھ کے کمرے میں جو ان کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی سازش کی تھی، ان میں سے جتنے یہ بڑے بڑے سردار تھے 14 یہ مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ آپ سوچئے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جب اسی چھوٹی سی جماعت کے پاس آ کے گرفتار ہو کر آئیں گے تو ان کی کیا مطلب، ان کا تکبر تو گیا تیل لینے۔ اس جنگ میں 8 انصاری اور 6 مہاجر، یعنی 14، صرف 14 لوگ ٹوٹل تھے جو شہید ہوئے۔ کتنے شہید ہوئے؟ اونلی 14 پیپل اسلام کے لشکر میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 4 کر کے جو کافر قید کیے گئے تھے، 70 کافر، 2 4 کر کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، اور کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اور اپنے عزیز بال بچوں کا پیٹ معمولی چھواروں سے بھر رہے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ان کافروں کو اپنی طرف سے مہمانوں کی طرح اچھا کھانا کھلاتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کپڑے دلوا دیے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اس قدر لمبا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں آتا تھا، تو پھر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا ان کو دے دیا۔ وہ ہے تو منافقوں کا سردار، ماسٹر مائنڈ، لیکن کیا ہے؟ بظاہر مسلمان ہے۔ اور پھر اسی عبداللہ بن ابی کے انتقال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرتا اس کو پہنایا تھا۔ علماء کا خیال ہے کہ اس احسان کا معاوضہ تھا یہ، جو انہوں نے اس وقت احسان کیا تھا کہ جب کپڑے نہیں تھے، تو اس وقت انہوں نے اپنا کرتا دیا تھا، تو اس احسان کا بدلہ ادا کیا۔ یہ علماء کا خیال ہے، واللہ عالم۔ اچھا، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس جماعت میں داخل تھے، لہٰذا ان سے بھی لیا گیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کی جو زوجہ تھی، ابو العاص کی جو زوجہ تھی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ میں مقیم تھی، ان کو اطلاع دی تو صاحب زادی نے ایک ہار بھیج دیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، ہار کو، تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آنکھوں میں آنسو آنا یہ کوئی ممانعت نہیں ہے، غم سے یا خوشی سے یا کیسے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب سوچے کیوں آئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد سے، ان کا ہار دیکھ کر، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ سب راضی ہوں تو زینب کے پاس اس کی والدہ کی یادگار واپس بھیج دوں۔ حضور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے بخوشی کہا کہ بالکل بالکل، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ آپ بھیج دیجئے، اور ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیں، یعنی یہاں مکہ سے یہاں بھیج دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یہ اسلام کا عام رحم و کرم جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ یعنی اتنے پیسے نہیں تھے کہ اب اتنے لوگ، جو 70 لوگ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جوتا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ان کو رکھا بھی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
تو گھر میں کھانے کو آلریڈی اتنا ہی ہو کہ مشکل سے ہم پیٹ بھر کے کھا سکیں گے، اس میں اور لوگوں کو آپ کھلا رہے ہیں، اور وہ بھی کافر ہیں اور وہ بھی قیدی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال دنیا میں کبھی کہیں نہیں ملتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم. تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنا ایک ہار اپنی ماں کی نشانی رکھا ہوا تھا، وہ بھیجا. اس کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے صحابہ کرام سے کہا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں یہ اس کو واپس کر دوں. انہوں نے کہا ہاں ہاں. تو ہوتی ہے نا ایک ایموشنل اٹیچمنٹ چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے اپنے پاس کسی چیز کو سنبھال کے رکھ لینا، یا اسے دیکھ کے کسی اپنے کی یاد آ کے آنکھوں میں آنسو آنا، یہ کوئی اس سے چھوٹا نہیں ہو جاتا، کوئی وہ نہیں ہو جاتا. اچھا، مسلمانوں نے جو یہ بہترین رویہ قیدیوں کے ساتھ، کیونکہ اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا جو قیدی بنتا تھا وہ تو بھائی غلام سے بھی بدتر حالت ہوتی تھی. تو یہ اتنا سافٹ رویہ اور اتنا رحم دلی اور ایسا رویہ رکھنے سے فائدہ یہ ہوا کہ دشمنوں پر اس کا اتنا اثر ہوا اور اسلام اور آگے پھیلتا ہی چلا گیا. یہ جو ہم سنتے ہیں بچپن سے کہ اخلاق کی وجہ سے، رحم دلی کی وجہ سے، رواداری کی وجہ سے جو اسلام پھیلا، وہ اس لیے پھیلا کیونکہ جب ہاتھ میں ہمارے کوئی نوکر آ جائے، کوئی غریب آ جائے، یا کسی کی کوئی ایسی بات ہمارے پاس آ جائے، ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اور ہم استطاعت ہونے کے باوجود اور حق ہونے کے باوجود اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں، اور ہمارے پاس ایک روٹی اگر ہو تو یہ نہیں کہ چھپ کے کونے میں بیٹھے کے خود ہی کھا لے اور وہ بھوکا رہ جائے. نہیں، اس کو مہمانداری کی طرح پہلے اس کو کھلائیں اور پھر خود کھائیں، یا پھر ساتھ بیٹھ کے برابر برابر کھائیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اثر نہیں چھوڑتا؟ بالکل اثر چھوڑتا ہے. اور اسی وجہ سے اسلام پھیلا، اور اسلام میں ایک نیا جذبہ آیا، اور لوگ کوئی بھی تلوار کے زور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مسلمان نہیں کیا. یہ جو جنگ ہوئی، یہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ مسلمان ہو جاؤ، اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جنگ کرو اور سب کی گردنیں اڑا دو. نہیں، اب آپ کو پتہ چل گیا جنگ کیوں ہوئی تھی، غزوہ بدر. جی. اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا کہ بھائی یہودیوں کافروں کی گردنیں اڑا دو. نہیں، وہ جو سورہ بقرہ میں حکم ہے وہ تو اس وقت کا ہے جب فتح مکہ ہو گیا، اور اس کے بعد ان کو ٹائم دو کہ وہ کہیں اور چلے جائیں مکہ چھوڑ کے، یا پھر مسلمان ہو جائیں. یہ وہ ہے. آئی ریممبر کہ یہ مائنڈ میں سب کے ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھائی سب کی گردنیں اڑا دو اگر مسلمان نہ ہو. بالکل بھی نہیں، بالکل ایسا نہیں تھا. بلکہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا؟ وہ معاہدہ یہودیوں نے کیوں توڑا؟ قریش کے لوگوں کے پریشرائز کرنے کی وجہ سے توڑا. ورنہ یہودیوں کو مسلمانوں سے کوئی پرابلم نہیں تھا، مسلمانوں کو یہودیوں سے کوئی پرابلم نہیں تھا. جیسے ابھی یہاں رہتے ہیں ہم امریکہ میں، تو اگر ہمیں ان سے پرابلم نہیں، انہیں ہم سے پرابلم نہیں ہے، تو چاہے وہ ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر ہوں، چاہے ہم گروسری سٹور میں جائیں، چاہے ہم ریسٹورانٹ میں جائیں، کیا پرابلم ہے؟ کوئی نہیں. لیکن جب پرابلم شروع ہوگا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہاں کوئی بھڑکائے گا اور کہے گا بھائی تمہارے کنٹری میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو پھر ری ایکشن ہوگا، رائٹ؟ پھر بھی مجھے تو لگتا ہے مسلمان تو کبھی ری ایکٹ کرنے والے نہیں ہیں. اس قدر بزدلی اور اس قدر بکے ہوئے ہیں کہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ اتنے بج گئے، 1:45 ہو گیا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کر لیتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.